السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھی ہمارے 2 پیج رہتے ہیں، کوشش کر لے جو الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ ان کو ذہن میں رکھو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگا۔ تو یہاں پہ قاعدہ درذیل مثالوں میں جو چھوٹا سا نون ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں، صحیح؟ اسے ہجا اور روان میں پڑھتے ہیں، البتہ جب اس لفظ پہ وقف کرے جس کے آخر میں نون قطنی ہو تب نہیں پڑھتے، صحیح؟ تو یہاں سے یہ چھوٹے نون کے بارے میں، جو چھوٹا نون ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، صحیح؟ عادن الاولا، آگے وقف عادن الاولا، صحیح؟ یہ نون جو ہے پڑھا جاتا ہے، صحیح؟ خیرن الوصیۃ، آگے وقف خیرن الوصیہ۔ بعض لوگ جو ناظرہ پڑھنے والے وہ اس کو نہیں پڑھتے، صحیح؟ تو اس وجہ سے اس کو قاعدے میں واضح طور پر سمجھایا گیا ہے، صحیح؟ مثلا القوم، آگے وقف مثلا القوم، لمزة الذی، آگے وقف لمزة الذی۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ البتہ جب اس لفظ پر وقف کرے جس کے آخر میں نون قطنی ہو تب نہیں پڑھتے، صحیح؟ ابھی یہاں پہ لمزہ، اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو اس نون کو نہیں پڑھیں گے، صحیح؟ پھر اس کے بعد الذی پڑھا جائے گا، اگر ہم اس کو اس کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ پھر نون جو ہے نون لام کے ساتھ ملتا ہے، صحیح؟ لمزة الذی، آگے وقف لمزة الذی۔ یہاں پہ بھی ایسے قدیرو، اگر وقف کریں گے تو یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، اگر وقف نہیں کریں گے قدیر الذی، آگے وقف قدیر الذی۔ قاعدہ اگر مشدد حرف سے پہلے ساکن حرف ہو تو عام طور پر ساکن حرف کو نہیں پڑھتے، نہ ہجے میں نہ رواں میں، صحیح؟ اب یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، صحیح؟ یہ را جو ہے اس با کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، یہ با جو ہے نہیں پڑھا جاتا کیونکہ اس کے بعد یہ مشدد والا حرف جو ہے آیا ہے، صحیح؟ اضرب بعصاک، آگے وقف اضرب بعصاک، قد دخلوا، آگے وقف قد دخلوا، اذهب، آگے وقف اذهب، واذکر ربک، آگے وقف واذکر ربک۔ تو یہاں سے یہاں تک ہم پڑھیں گے تاکہ ہمارا ویڈیو جو ہے وہ لمبا نہ ہو اور یہ جو الفاظ ہیں وہ ہمارے سمجھ میں بآسانی آ جائے، صحیح؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔